وفاقی حکومت کے زیر انتظام اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پمز کی نرسری میں آگ لگ گئی. جڑواں بچوں سمیت 14 نومولود جاں بحق. بچوں کی آمد پر خوش والدین کی آہو بکا نے دل چیر دیے. اسپتال میں ہر آنکھ اشکبار. والدین نے اسپتال انتظامیہ کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیا. کہا حادثے کے وقت اسپتال میں ڈاکٹر یا کوئی سٹاف نہیں تھا. نرسری بھاگے تو وہاں تالے پڑے تھے. مدد کے بجائے ہم پر ہی دروازے بند کر دیے گئے. انتظامیہ ادھر سے ادھر جانے کا کہتی رہی. پمز اسپتال میں مطلوبہ حفاظتی انتظامات موجود نہیں تھے. ایمرجنسی کے داخلی اور خارجی راستے بند تھے. سیکیورٹی سٹاف نے ریسکیو ٹیموں کے راستے میں رکاوٹ ڈالی. سانحہ پمز پر فائر بریگیڈ کی رپورٹ سامنے آ گئی. آگ لگنے کی کال کے 6 منٹ بعد فائر بریگیڈ ٹیمیں موقع پر پہنچی تو وہاں بہت دھواں تھا. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ریسکیو آپریشن مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعظم وزیر داخلہ کو بھیج دی. سی سی ٹی وی سمیت تمام شواہد محفوظ ہیں. کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ایکشن ہوگا. سانحہ پمز پر وزیر اعظم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس. واقعے پر شدید برہمی کا اظہار. وزیر اعظم نے سیکریٹری صحت اسلم غوری کو معطل کرتے ہوئے اجلاس سے نکال دیا. وزیر اعظم کے حکم پر قائم انکوائری کمیٹی نے کام شروع کر دیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا اندوناک واقعے پر دل رنجیدہ ہے. والدین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. واقعے کے محرکات کا جائزہ اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے دوران شہری کا احتجاج. کہا پمز واقعے میں ملوث لوگوں پر پرچہ ہونا چاہیے. مصطفیٰ کمال نے کہا آپ بھی ویڈیو ہی بنوا رہے ہو, اگر مجھ سے بات کرو. ایک شہری نے کہا یہاں ویڈیو بنوا رہے ہیں, کیا ایسے بچے واپس آ جائیں گے؟ صدر آصف زرداری کا پمز اسپتال میں آتے زدگی پر افسوس کا اظہار. کہا واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. اسپتالوں میں مؤثر فائر سیفٹی یقینی بنائی جائے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ایسا سانحہ کیسے پیش آیا؟ غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے قوم کو بتایا جائے. غفلت یا ناکامی کے ذمہ دار افراد کا احتساب کیا جائے. وفاقی حکومت تمام سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی حفاظت یقینی بنائے. صدر نون لیگ نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ. دلخراش واقعے پر اظہار افسوس. وزیر اعظم کو ہر پہلو سے جامع تحقیقات کرانے کی ہدایت. نواز شریف کا کہنا تھا معصوم قیمتی جانوں کے ضیاع پر بہت دکھی ہوں, ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں. وزیر اعظم نے نواز شریف کو پمز آتے زدگی واقعے کے حوالے سے آگاہ کیا. سانحہ پمز پر اسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی. ذرائع کا کہنا ہے نامکمل فائر سیفٹی انتظامات پر ایم سی آئی کے فائر ڈپارٹمنٹ نے آگاہ کیا تھا. پمز کو فائر سیفٹی کی خامیوں پر 2018 سے مسلسل نوٹس جاری کیے گئے. پمز میں فائر پریونٹیو, فائر پروٹیکشن, لائف سیفٹی آلات کی تنصیب مکمل نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی. فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے پمز انتظامیہ کو متعدد بار آگاہ کیا, لیکن نوٹسز کے باوجود سیفٹی خامیوں کو دور نہیں کیا گیا. وزیر اعظم کو بھی اسلام آباد کے اسپتالوں کے غیر معیاری انتظامات کا 1 سال پہلے بتایا گیا تھا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے حکومت کی غفلت کا بھانڈا پھوڑ دیا. رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کسی اسپتال میں مریضوں کی سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں. پمز اسپتال کے مالیاتی بجٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی. وفاق نے گزشتہ 3 سال میں پمز کو 22 ارب کا بجٹ دیا. رواں سال مینٹیننس کی مد میں 23 کروڑ روپے مختص کیے گئے. آپ بھی کیمرے آپ بھی تصویر بنوا رہے ہو نا, آپ بھی ادھر آؤ, ادھر آؤ, مجھ سے بات کرو. مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے دوران شہری کا احتجاج. کہا پمز واقعے میں ملوث لوگوں پر پرچہ ہونا چاہیے. مصطفیٰ کمال نے کہا آپ بھی ویڈیو ہی بنوا رہے ہیں, آ کر مجھ سے بات کریں. ایک شہری نے کہا آپ ویڈیو بنوا رہے ہیں, کیا ایسے بچے واپس آ جائیں گے؟ نئی نسل پاکستان کی امید اور مستقبل ہے. نئی نسل کے اخلاق و کردار کی تعمیر سیرت النبی کی روشنی میں کرنا ہوگی.
ہم جیسی نسل تیار کریں گے ہمارا مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا۔ علماء کرام ہماری اخلاقی اقدار کے پاسبان ہیں۔ وزیر اعظم کا قومی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب۔ امن دشمنوں نے پورا زور لگایا کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیں لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ سعودی عرب، ترکی، پاکستان نے مکہ امن معاہدے میں امن دشمنوں کو ناکام بنایا۔ آج ہمیں پاکستان کے اندر بھی اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ عوام کو فتنہ، مفاد پرست عناصر سے بچانا ہے جو تقسیم چاہتے ہیں۔ رحمت للعالمین خاتم النبیین نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ عشق رسول سے سرشار فوجی جوانوں نے فلک شگاف آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور جلوس کا انعقاد، گلی محلوں اور مساجد کو سجا دیا گیا۔ آقائے دو جہاں کی ولادت باسعادت کا جشن، عاشقان مصطفیٰ کی شہر شہر ریلیاں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ملیر میں 12 ربیع الاول کے جلوس میں شرکت کی۔ فیصل آباد میں مرکزی جلوس جنگ بازار سے برآمد ہوا۔ ملتان کے مختلف علاقوں سے جلوس برآمد ہوئے، اونٹوں کی ریلی نکالی گئی۔ پاک پتن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کوئٹہ میں بھی جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے جلوس نکالے گئے۔ مانسہرہ میں شربت کی نیاز، مختلف شہروں میں کیک بھی کاٹے گئے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے شاہ غلام قادر کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نامزد کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب کل قانون ساز اسمبلی میں ہوگا۔ نامنتخب وزیر اعظم کی حلف برداری بھی کل ہوگی۔ نواز شریف کو بھی حلف برداری تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں پاکستانی نژاد برطانوی پارلیمنٹیرین سے ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات مضبوط بنانے میں برطانوی پارلیمنٹیرینز کے کردار کی تعریف۔ کہا مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے برطانوی پارلیمنٹیرینز کی حمایت قابل تحسین ہے۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا مشرق وسطی میں پاکستان کی قیادت اور سفارتی اور ثالثی کی کوششوں کا اعتراف۔ اسحاق ڈار نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر تمام فریقوں کی جانب سے عمل درآمد پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر نئے امیگریشن کاؤنٹرز کا افتتاح کر دیا۔ مسافروں کی سہولت کے لیے نیا امیگریشن ایریا مکمل طور پر فعال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امیگریشن ایریا کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ خاران میں دہشت گردوں کی ناکہ بندی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے فرار کے تمام راستے محدود کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے دستے مختلف مقامات پر موجود، سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری۔ حنا جاوید قتل کیس میں دونوں ملزمان کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ راولپنڈی کی عدالت نے مقتولہ کے شوہر فیصل اصغر اور شریک ملزم ذیشان کو دوبارہ پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ گزشتہ روز DNA ٹیسٹ کے لیے ملزمان کو لاہور لے جایا گیا تھا۔ کراچی میں رینجرز اور SIU پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ عزیز آباد بھنگوریا گوٹ سے بھتہ خور گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم مسلم غلام کا تعلق احمد علی مکسی گروہ سے ہے۔ سلمان شوٹر کے ہمراہ فیکٹریوں سے بھتہ لیتا تھا۔ ملزم سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ لندن برانڈ خام تیل کی قیمت 2.58% کمی سے $86.29 پر آ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس تیل 2.51% کم ہو کر فی بیرل $80.29 کا ہو گیا۔